بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوم ورک کئی حوالوں سے اہم ہے۔ یہ ہمارے بچے کو ڈسپلن بناتا ہے، یہ ہمارے بچوں کی کارروائیاں مثبت بناتا ہے، یہ ہمارے بچوں کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، یہ ان کو شیڈیول بناتا ہے، ایک ٹائم مینجمنٹ کا اس کو پابند کرتا ہے۔ تو اس کے کئی سارے فائدے ہیں، تو والدین کو تو اس کو اہمیت دینی چاہیے حوالے سے کہ وہ کون سی ٹپس ہے جس کو اڈاپٹ کر کے والدین بچوں کے ساتھ لرننگ کے عمل کو گھر میں بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھا، ہوم ورک کے حوالے سے اسکول کی الگ ذمہ داری ہے، والدین کی الگ ذمہ داری ہے، اسٹوڈنٹس کی الگ ذمہ داری ہے۔ آج ہمارا فوکس صرف والدین رہیں گے کہ وہ کس طریقے سے گھر میں یہ ہوم ورک کا جو انتہائی مفید اور اہم سرگرمی ہے یہ عمل کیسے مفید بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین کو بنیادی 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ان کو علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ان کو ہوم ورک کے حوالے سے اسکول کی پالیسی کا علم ہونا چاہیے۔ اچھا، اسکول کی پالیسی میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کس کلاس میں کس سبجیکٹ میں کتنے منٹ کا ہوم ورک دیا جائے گا۔ فار ایگزامپل فرسٹ کلاس ہے تو کیا انگلش میں 20 منٹ کا دیا جائے گا کہ 10 منٹ کا دیا جائے گا، کیا کسی دن اس سبجیکٹ کا ہوم ورک دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ پالیسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اسکول کو اس حوالے سے ہوم ورک کے حوالے سے پالیسی بنانی چاہیے اور پیرنٹس کو اس پالیسی کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ایسی ہے کہ والدین جو خصوصاً پڑھے لکھے والدین ہیں ان کو تھوڑا سا تدریسی طریقوں کا علم ہونا چاہیے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ایک ضروری چیز ہے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ہوم ورک کے حوالے سے اساتذہ کی بچوں کے حوالے سے کیا توقعات ہے اس کا بھی علم والدین کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو جائے تو دیکھیے کچھ عام سی ٹپس ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ہوم ورک کی افادیت اور اس کی اہمیت پر بات کرنی چاہیے اور ان کو اپنی دلچسپی ہوم ورک میں یعنی ان کو شو کرنی چاہیے، ان کو دکھانی چاہیے۔ اگر ان کی اپنی دلچسپی ان کو بچوں کو نظر آئے گی تو وہ بہتر طریقے سے اپنا ہوم ورک یعنی کرنے لگیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ والدین کوشش کرے کہ بچے ہوم ورک خود کرے۔ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ بعض والدین بچوں کے لیے ہوم ورک کرتے ہیں یا ان کے بھائی بہنوں سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ہوم ورک کریں۔ تو برائے مہربانی میری سجیشن یہ ہے کہ ہوم ورک بچے خود کرے۔ ہاں، آپ ان کی جو ان کو مشکلات ہے اس میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ان کا ایگزیکٹلی ان کا کام ہم نہیں کریں گے۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کہاں پر کمزور ہے۔ مثال کے طور پر انگلش ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ ریڈنگ میں کمزور ہے، گرامر میں کمزور ہے، پروننسیشن میں کمزور ہے، اور جہاں پر ہمیں وہ کمزوری نظر آ جائے اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے بچوں کا یہ بھی علم ہونا چاہیے اور اکثر ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے اس کو زیادہ کمزوری پیش آ رہی ہے۔ تو جس بچے میں آپ کو زیادہ مسئلہ نظر آ رہے ہیں اس کے ہمیں زیادہ ٹائم دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اسکول والے ڈائری میں ہوم ورک لکھتے ہیں، اکثر اسکول ڈائری استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں روزانہ ڈائری چیک کرنی چاہیے کہ آج میرے بچے کو کون سا کام ملا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ مدد کروں۔ اگر کچھ والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں خود تو ان کی بھائی بہنیں یا کچھ اور لوگ جو گھر میں موجود ہو سکتے ہیں وہ ڈائری کے مطابق ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خصوصاً والدین جو پڑھے لکھے ہیں، اگر بچے کام کر رہے ہو تو ان کے سامنے آپ خود بھی کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ بچوں کو نظر آئیں گے کہ آپ کی خود اپنی مطالعے میں دلچسپی ہے تو بچے بھی مطالعہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، پوری فیملی اکثر ایک کمرے میں ہوتی ہے، یہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہوم ورک کرنے میں۔ تو خصوصاً وہ والدین جن کے پاس تھوڑے سے پیسے ہو اور وہ افورڈ کر سکتے ہوں تو وہ گھر میں ایک خاص جگہ بنائے ہوم ورک کے لیے اور اس میں ضروری سامان، ضروری جو فیسلٹیز ہے وہ مہیا کرے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ رہے گا کہ جب بھی بچے پڑھنے کے لیے وہاں بیٹھیں گے تو اس کا ایک نفسیاتی اثر بچوں پہ اچھا ہوگا اور وہ ذہنی طور پر پڑھنے کے لیے راغب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں ہوم ورک کے لیے ایک شیڈیول بنانا چاہیے۔
یعنی اگر 2 گھنٹے ہمارے بچوں نے ہوم ورک کرنا ہے تو ہمیں ایک شیڈیول بنانا چاہیے، کس وقت انگلش ہوگی، کس وقت اردو ہوگی، اور وہ کتنے منٹس کے لیے ہوگی۔ تو شیڈیول جو ہے اس کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہوم ورک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ درمیان میں ہم وقت پہ رکھیں، یعنی بعض والدین کو میں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بہت زیادہ ہوم ورک کراتے ہیں، نہیں، درمیان میں وقت پہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ بچے فریش ہوں، اور کوشش کرے کہ درمیان میں بچے کچھ چائے یا جوس یا فروٹ وغیرہ بھی کھائے تاکہ ان میں انرجی ہو اور وہ فوکسڈ ہو اپنے ہوم ورک کے لیے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو والدین کو نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہوم ورک کے لیے ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ذہنی طور پر بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ، غصہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بعض ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، مارنا ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ زبردستی آپ کسی کو نہیں پڑھا سکتے۔ جب تک ایک بندہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگا تو ہم بہتر طریقے سے وہ افادیت حاصل نہیں کر سکتے ہوم ورک کی۔ اس کے علاوہ ہمیں ہوم ورک مسلسل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں درمیان میں وقت پہ چھوڑنے چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ ہوم ورک کو کبھی بھی ہمیں سزا کے طور پر نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو سزا کے طور پر استعمال کیا تو ہمارے بچے پھر دل سے ہوم ورک نہیں کریں گے۔ بڑے فرینڈلی طریقے سے، دوستانہ طریقے سے ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ یہ کچھ ٹپس تھی جو میں شیئر کرنا چاہتا آپ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ان ٹپس پہ آپ عمل کریں گے اور بچوں کی سے انشاءاللہ لرننگ بھی بہتر ہوگی اور اپنی تعلیمی زندگی میں وہ کامیابیاں بھی وہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔